یاد رکھیے گا اس کا تعلق شاندان اور عمران خان سے کم ہے، آپ لوگوں سے زیادہ ہے جو کریں گے یہ کسی کو بھی نیشنل سیکورٹی کے تھریٹ کو اٹھا لیں گے. ابھی آ رہی نا 87 ترمیم کچھ دنوں میں آ رہی ہے. یہ یاد رکھے یہ پاکستان کو بند کرنے کا، سیل کرنے کا، برما بنانے کا، میانمار جیسے بولتے ہیں، یہ وہ آخری تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن پی ٹی آئی بے شک اب رد ہر چیز کو کر رہے ہیں. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جس چیز کو رد کر رہی ہے وہی چیز ہو رہی ہے. پی ٹی آئی احتجاج پہ بھی گئی ہے لیکن احتجاج بھی نہیں اس طرح سے امپریشنز وہ نہیں آیا جو عمران خان کے احتجاج ہوا کرتے تھے. اور ایسا لگ رہا ہے حکومت جو چاہ رہی ہے وہ کرتی جا رہی ہے. دیکھیں جب لیڈر جیل میں ہوگا یہ تو ہوگا نا. ہم پشتو میں ایک بات کہتے ہیں کہ جب گھر کا بڑا نہیں ہوتا تو سارے چھوٹے اکٹھے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ تو ہوگا ویکیوم میں، جب ایک ویکیوم ہوگا لیگل. خان صاحب کی دونوں بہنوں کو بھی جیل میں ڈال دیا جو ہمیں خان صاحب سے جینوئن میسج پہنچاتی تھی. تو نیچرلی ویکیوم میں تو الٹی سیدھی چیزیں ہوں گی. بٹ ڈونٹ وری بیٹا، اس وقت ہم عجیب سے فستائیت سے گزر رہے ہیں. ہم کوئی فوجی یا گوریلا وارفیئر کے عادی تھوڑی تھے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ جی سامنے سے شیل آ رہا ہے، آج اس کے لیے ماسک پہننا ہے، اس کے لیے گلو پہننا ہے. ہم تو سیدھے سادھے ووٹرز تھے، خان کے ٹیکس پیئرز ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں زبردستی سڑکوں پہ نکال دیا، مجبور کر دیا کہ ہاں ہم سڑکوں پہ لیں. اچھا میڈم، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، سیاسی کمیٹی اس کو اڑا دیتی ہے، چیف وپ جو ہے وہ کوئی مشورہ دیتے ہیں، سیاسی کمیٹی اس کو اڑا دیتی ہے. تو سیاسی کمیٹی بڑی ہے یا چیئرمین بیرسٹر گوہر بڑے ہیں یا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹ از سپریم، اور میرے نظر میں پارلیمنٹری پارٹی سپریم. یہ میری کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. میں نے آج پارلیمنٹری پارٹی میں عمر ایوب صاحب کو بھی یہ بتا دیا، گوہر صاحب کو، سلمان صاحب کی، کہ وہ جلد قریب آ رہا ہوگا کہ پارلیمنٹری پارٹی اپنی سپریمیسی اسرٹ کرے گی. بے شک یہ دونوں کمیٹیز خان نے بنائی ہے، پارلیمنٹری بھی، کور کمیٹی بھی. پر جب ان کا رزلٹ نہیں آتا تو پھر پارلیمنٹیرینز کو، ہم الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں، ہم لوگوں کی آگے جواب دہ ہیں. جو لوگ لوگوں کے جواب نہیں ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں یا جن کے پاس عہدے ہیں لیکن ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ نہیں ہے، وہ کیسے 10 لاکھ لوگوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب سیاست ہوگی میڈم، اب پی ٹی آئی کی کیا رخ ہوگا؟ ابھی تو جی ہمارا ویٹ اینڈ سی اپروچ ہی چل رہا ہوتا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی نئی گندی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. میں نے تو اتنا کچھ دیکھ لیا اتنے چھوٹے سے عرصے میں کہ اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ میرا دل نہ برا ہو جائے. اس اللہ کی تخلیق کی ہوئی دنیا سے، اللہ کی تخلیق کی ہوئی مخلوق سے نفرت ہونے لگی ہے. فرعون اور جالوت اور کیا نام ہے تیسرے کا، ان کی کہانیاں ہم سنتے تھے لیکن اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے ظالم ہیں. میم آپ لوگوں نے پھر احتجاج کی کال دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ علی امین صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے؟ اور دوسرا جو عوام ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین کر رہی ہے، عوام ان کے پیچھے نکلے؟ دیکھو بچے، یہ عوام عمران خان کی ہے، نہ شاندانہ گلزار کی، نہ شہریار افریدی کی، اور نہ علی امین کی. یہ خان کے ووٹر ہیں، ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ خان کے ووٹر سب تنگ ہیں، وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. علی امین چیف ایگزیکٹو ہے، اگر اس نے خان کی بات مان لی اور وہ نکل آئے، شاید وہ ان کے لیے بہتر نہیں تھا کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے. اس نے سینٹر سے بھی بنا کے رکھنی ہے، صوبے سے بھی بنا کے رکھنی ہے، فوج سے بھی بنا کے رکھنی ہے، فائنانس سے بھی رکھنی ہے، ہر چیز سے رکھنی ہے. شاید اس کو ہماری اپنی غلطی کہ ہم نے اس کو نہیں نکالنا چاہیے تھا. وہ سی ایم ہی رہتا اور باقی کام ہم کرتے، وہ چیف ایگزیکٹو ہی رہتا. یہ مسئلہ البتہ ہے کہ وہ صوبے کی تنظیم کی بھی ہیڈ ہیں اور وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. تو اگر وہ شاید تنظیم کے ہیڈ نہ ہوتے تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا، تنظیمی کام ہم لوگ کر لیتے. شیر افضل کل کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں احتجاج کے لیے نہ کسی میٹنگ میں بلایا گیا، نہ کوئی ایسا میکانزم ہے پارٹی میں، ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیا جاتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بستر پر چلا گیا، مرنے والا تھا، لیکن پارٹی کا کوئی رکن آ کے کسی نے بیمار پرسی تک نہیں کی. تو ایسے میں ہم کہاں آ کے ڈی چوک پہنچے؟ آپ نے کی ہوگی لیکن آپ کا نام انہوں نے نہیں لیا. نہیں، انہوں نے میرا نام بھی لیا اور انٹرویو تھا جہانگیر خان کے ساتھ، ان کو انہوں نے بتایا تھا. لیکن دیکھیں بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھو سادہ آدمی ہے، سمپل آدمی ہے. پہلے بھی یہ کہا تھا وہ نئے آیا پارلیمان میں، وہ پولیٹیشین نہیں ہے، وہ دل سے کھیلتا ہے، وہ دل سے بات کرتا ہے. لیکن اتنا میں بتا دوں، ہم جیسے لوگ ہم بہت باغی ہیں، ہم نہ کسی سے پوچھتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہم بدتمیز ہیں، لیکن یہ اگر گیم عمران خان کی ہے، خان کو بچانا ہے، تو پھر ہم جو بھی کریں گے کرنا پڑے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا میڈم شاندانہ گلزار، یہ بتائیے گا کہ آئینی ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم جب پاس ہو رہی تھی، تھرو آؤٹ اوور آل مذاکراتی عمل سے لے کے اس کے پاس ہونے تک، ایوان کے اندر کی کارروائی تک، اپوزیشن اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے رول سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں اپنی پارٹی کو تو میں نے دیکھا ہے جان جوکھوں میں. اتنے سارے ہمارے کے پی میں مہمان آئے ہوئے تھے، ہمارے ایم این ایز تھے، ہمارے سینیٹرز تھے، جانوں پہ ان کی بنی ہوئی تھی، ان کے بچوں کے مسئلے بنے ہوئے تھے. شرم آتی ہے کہ اس ملک میں آپ عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر ٹریٹ کرتے ہیں. الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت ہو، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. بٹ جو ان لوگوں نے خواتین کے ساتھ، ایم این ایز کی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو خان کے ساتھ جینوئن ہیں.
जो बिकने को तैयार थे वो तो एक और ही चैप्टर, वो किसी दिन फिर आपको मजाक प्राइवेट में बैठ के सुनाऊंगी कि वो जो तैयार थे बिकने को, बिके नहीं, आपने देखा नहीं है जो आए हैं, मर्जी से बिके, मर्जी से बिके हैं। आप तो कहते हैं जबरन गए हैं, वो मर्जी से बिके हैं। जिन पे जबर हुआ है वो अंदर नहीं गए, यानी वो उनका दूर दूर तक पार्लियामेंट हाउस से उस दिन कोई ताल्लुक नहीं था। चलिए आपको बता ही देती हूँ, ये एक सेकंड बिकने नहीं की नहीं बात क्या मैं है? आपको वो तो बता, अपनी मर्जी से वोट देने गए कौन? थे, बिकने आपने कहा ना बिके, तो बिके वो तो अपनी मर्जी से नहीं गए, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, गिव एंड टेक का मामला। हम बता दें कौन कौन बिका है। मुझे आकाश मुझे पता होता मैं यहाँ खड़ी होती, हमें तो किसी ने झूठी ऑफर भी नहीं की, हमें तो सिर्फ थ्रेट थी कि उठा लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। हमने कहा जो करना है कर लो, हम आपसे डरते हैं क्या? जो बंदा औरत को थ्रेट कर सकता है वो क्या बंदा होगा? ज़ैन कुरैशी के बारे में क्या खबरें हैं, क्योंकि उनके वालिद तो सामने नज़र आ रहा है, बड़ा अरसा हो गया जेल काट रहे हैं, तो ज़ैन ऐसा क्यों करेंगे? उनके बारे में खबरें आई कि वो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड थे। देखिए, मैं सब MNAs के साथ अच्छा वक्त गुजरा है। मुबारक ज़ेब, उसमें मेरा दिल काफ़ी दुखा क्योंकि मैं उसको समझाती बहुत थी। 3 Z हो गए, ज़ेब, ज़रका और ज़ैन। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है, किसने किया, क्या किया है। पार्टी ने अनाउंस किया कि वो इंक्वायरी करेगी फुल इन पे, जो लोगों ने वोट नहीं दिया बट जो पाए गए थे डिस्पाइट इंस्ट्रक्शंस कि आपने नहीं आना इस्लामाबाद। पार्लियामेंट तो दूर की बात है, मैं इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं थी। हम तो बाकायदा लड़े हैं सीनियर से कि सर हमें इस्लामाबाद तक तो आने थे, हमारा वोट तो नहीं बदल सकते, नहीं हमें आने दिया। तो फिर ये लोग पार्लियामान कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, क्या बात थी, उसमें सारी इंक्वायरी होगी। बट इंसान का नेचुरली दिल दुखता है, अच्छा वक्त गुजरा होता है, सख्त वक्त गुजरा होता है, सो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग।